اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ کون سا جملہ بن گیا جی؟ اللہ تعریف ہو گیا سر، ذکر حق ہو گیا، اسمیہ جملہ ہے، فعلیہ ہے، انشائیہ ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ فعلیہ۔ یحق فعل ہے، کون سا فعل ہے جی؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، یدان فعل مضارع۔ اب اس فعل کا فاعل کہاں پہ ہے؟ اللہ۔ ایسے پتہ چلا پیش کی وجہ سے فاعل۔ اس کا مفعول کدھر ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ زبر کی وجہ سے، حالت نصب کی وجہ سے مفعول۔ اور متعلق فعل کہاں پہ جی؟ حرف جر کی وجہ سے بکلمات ہی متعلق فعل۔ واو سے آگے بعد اگلی شروع ہو گئی، یہ ایک جملہ ہو گیا پہلا۔ وا اور لو اگرچہ، کرہا فعل کرہا کون سا فعل ہے؟ ماضی سے۔ اس کا فاعل ہے کہیں پہ؟ واو نون جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جمع تو ہے ہی لیکن حالت رفع، یہ فاعلی حالت ہے۔ واو نون کا مطلب ہے کہ یہ فاعلی حالت میں ذکر ہو رہا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ یہ چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو جملہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ چلیں آپ اس کے نیچے شروع ہوتے ہیں۔ اور یحق، یہاں سے میں ایک اور چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فعل مضارع، اس میں جو فعل مضارع کی پہلی علامت ہے یا، اس پہ جو پیش آتی ہے یہ 4 حالتوں میں ہی پیش آئے گی۔ پیش آئی تو آپ سمجھ لیں کہ ان 4 میں سے کوئی ایک، یا وہ ثلاثی یا ثلاثی مزید فی کے مجہول کا قاعدہ ہوگا۔ سیگا کیا ہوگا؟ مجہول کا۔ معروف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، جس کا فاعل عرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہچاننے کو۔ معروف جس کو پہچان لیا جائے، پہچاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عارفن۔ عارف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کئیوں کو کہتے ہیں عارف باللہ، یعنی کہ یہ اللہ کو پہچانے، یعنی اس بندے کی لو جو ہے اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو عارف جو پہچاننے والا ہو، معروف جس کو پہچان لیا جائے۔ معروف وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو۔ یہ 3 شکلوں میں آتا ہے ثلاثی مجرد میں، فعلا، فعلا اور فعلا۔ اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اور جتنے بھی آگے اس کے مضارع آتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہی آتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ یہ پہ کیا آئے گا؟ معروف جس میں فاعل کا پتہ ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، قتلا اس نے قتل کیا۔ اب آ گیا مجہول۔ مجہول میں ہمیں کو پتہ نہیں کس نے قتل کیا، تو کہتے ہیں قتل کیا گیا پیسو وائس، تو اس کا صرف ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ فعلا۔ قتلا قتل ہو گیا، شربا پانی پیا گیا، ٹھیک ہے۔ ضربا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلت مار دی گئی ان پر، یہودیوں پر۔ تو یہ فعلا تو پہلا پیش آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے ثلاثی مجرد میں۔ اور اسی طریقے سے جب مضارع میں آئیں گے
تو یفعلو، یفعلو یہ پہ پیش آئی تو پتہ چل گیا کہ کام کیا جاتا ہے. کرنے والا کون ہے؟ تو ایک تو پیش آئی تو پتہ لگنا چاہیے کہ یا تو یہ مجہول کا قاعدہ آ گیا بھائی، یہ مجہول کا قاعدہ ہے. شکل سے ہم اندازہ لگائیں گے لیکن مجہول کا یہ قاعدہ نہیں ہے. یہاں نیچے کیا ہے؟ زیر، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب آگے ثلاثی مزید فی. مزید فی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، جس کے فعل ماضی کے پہلے سیغے یعنی واحد مذکر میں کتنے حرف ہوں؟ تین. ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ تین کو کہتے ہیں. تو تین لفظ ہوں. قتلا، قتلا کتنے لفظ حرف ہیں؟ تین. ضربا، فتح، لگاتے چلے جائیں لفظ کوئی بھی. مثلا یہی لفظ ہے حقا، حقا وہ تو بدل کے ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرہا کتنے حرف ہیں؟ تین. تو یہ ثلاثی مجرد ہے. جب اس میں کوئی حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بن جاتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی جس میں اضافہ کیا گیا ہے. مثلا جتنے ابواب، باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب تفاعل ہے، باب استفعال ہے، باب انفعال ہے، یہ سارے ان میں کیا ہے؟ حالانکہ ہیں وہ ثلاثی لیکن ان میں کوئی چیز اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا فعل سے افعل، الف کا اضافہ کر دیا، باب افعال بن گیا افعل. اچھا اسی طریقے سے فعل، ایک عین کا اضافہ کر دے جس پہ شد ہو، کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو. فعل یفعل تفعیلا. اچھا فعل کس چیز کا اضافہ کر دیا؟ الف کا اضافہ کر دیا. یہ تین باب ہیں، یاد رکھیے گا، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعل. یہ تین باب ہیں جن کا جو فعل مضارع ہے وہ کس چیز کے ساتھ آتا ہے جی؟ یا پہ پیش ہو. بس یا مجہول ہوگا یا معروف فعل مضارع معروف جس میں فاعل کا پتہ ہے. افعل یفعل پیش آیا تو پتہ چل گیا، اس شکل میں یفعل آ گیا تو پتہ چل گیا یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب افعال ہے. افعل یفعل افعالا، آمن یؤمن ایمانا، اکرم یکرم اکراما. لفظ آپ دیکھتے چلے جائیں گے. سادہ طور پر ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جس لفظ میں چار حرف اور پہلے پر پیش آ جائے تو پھر پیسے یہ آپ شکل پہچان لیں. افعل یفعل، فسد یفسد، کیا مطلب ہے؟ یہ تو ثلاثی ہو گیا نا، فسد یفسد. اب اس کو باب افعال میں لانا ہے تو اس وزن میں ڈھالنا ہوگا. یہ ڈائی ہے، جیسے اینٹ بنانے والی ڈائی ہوتی ہے، مٹی ڈالو تو نکالو گے تو اینٹ بن جائے گی. تو یہ ڈائی ہے. افسد یفسد، صلح یصلح، اصلح یصلح. کل ہم نے پڑھا. نہیں سر، ہم نے رٹا لگانا نا، رٹا نہیں لگا. اور بھائی جی آپ میری بات سوچ سے رٹا رہے ہیں. جی جی، رٹا آپ لگا ہی نہیں سکتے. فعل یہ باب تفعیل ہے. فعل یفعل، یفعل. قتل یقتل، ضرب یضرب. جو بھی آپ مادہ اس میں لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فعل یفعل، قاتل یقاتل، قاتل یقاتل قتالا، جاہد یجاہد جہادا. اب یہ وزن آپ نے یاد کرنا ہے میرے بھائی. یفعل، افعل یفعل.
فعل یفعل، عین کلمے پہ شد ہے، نیچے زیر، یفعل باب تفعیل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ اب اسی طریقے سے مثلا باب افتعال ہے تو اس میں کیا آتا ہے جی؟ افتعل یفتعل، اکتسب یکتسب، میری بات سمجھ؟ تو یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں سے پیش آیا نا یحب، فعل مضارع پہ پیش آ گیا تو پتہ چلا بھائی ثلاثی مجرد کے تو کسی معروف قاعدے میں پیش نہیں آتا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یا یہ مجہول ہو سکتا تھا، مجہول نہیں ہوا کیونکہ مجہول میں جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر آتی ہے، یفعلو کے وزن پہ آتا ہے زبر، تو ثلاثی مجرد میں یہ مجہول کا قاعدہ بھی نہیں۔ تو مسئلہ آگے چل پڑا جی۔ اب ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، یا یہ یفعلو ہو سکتا ہے، یا یفعلو ہو سکتا ہے، یا یفعلو ہو سکتا ہے، یہ تین ہو سکتی ہیں شکلیں اس کی۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ایک ہے اس کا ثلاثی مجرد حقا یا حقو، حقن۔ حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی سی اس پہ اگر ہو جائے آج تو قرآن حکیم میں باہر باہر آتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اس ہر لفظ کا ایک بنیادی مفہوم ہوتا ہے، بنیادی مفہوم، وہ سمجھ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جدھر گھوم پھر کے جائے گا اصل اس کی جو کلی ہے وہ یہ سچ، حقیقت سچ حق کرنا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ حدیث ہے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے کہ جو کہہ دے مجھے نہیں پتا، آدھا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو کہہ دے جی مجھے نہیں پتا یہ بنیادی اس میں کیا چیز تھی، آدھا علم اس کے پاس۔ اور جو انجینئر محمد علی مرزا کی طرح شروع ہو جائے اللہ کے فضل سے تو وہ سمجھنے کے بعد کیا۔ تو حق کا یا حق و حقن کا مطلب ہے جی، اب غور کیجئے گا اس بات پر، کسی بات کا، کسی چیز کے، یا کسی چیز کا کسی بات کے موافق ہونا۔ یہ کیا لکھا ہوا؟ موافقت۔ کسی نے کوئی بات کی، جس بارے میں بات کی وہ بات اس کے موافق تھی۔ اب اس میں آ جائیں، سب سے پہلا ترجمہ لگاتے ہیں سچ، سچا ہونا۔ سچ کیا ہے؟ میں نے کہا جی نیچے 3 پتھر پڑے ہوئے، میری بات اس چیز کے موافقت کرے، واقعی 3 ہو گئے۔ با مقصد ہونا، یہ معنی بھی حق کا آتا ہے۔ جیسے کل ہم نے باطل کا لفظ نکالا تھا، اس کا مطلب تھا بیکار ہونا، بے مقصد ہونا، تو یہ حق ہے، اس کا متضاد ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ با مقصد کیا ہونا ہے؟ میں نے کہا جی کہ میں مطلب اڑوں گا، مثال دیتے ہیں، تو یہ جو بات میں نے کہی تو اب میں اس اڑنے کے جو پروسیس ہے اس میں لگ گیا ہوں، تو یہ جو میرا عمل ہے یہ میرے دعوے کے، میرا عمل میرے دعوے کے کیا ہے؟ موافق ہے۔ تو میرا عمل جو میں نے دعویٰ کیا تھا اب میں اس مقصد پہ چل رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، تو حق کا مطلب ہے اللہ نے جس دعوے پر کائنات کھڑی کی ہے نا، کائنات اسی پہ ہی عمل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات جو ہے بامقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، کسی طرف جا رہی ہے۔ ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے، کتاب کھول کے بیٹھا ہوا، تو وہ
حق ہے یعنی با مقصد بیٹھا ہوا ہے، بے مقصد نہیں بیٹھا ہوا، یعنی اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے اس پہ وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. سچا ہونا. اچھا کسی چیز کی حقیقت ہونا. حقیقت ہونا بھی کیا ہے در حقیقت؟ یعنی کہ کوئی چیز کا موجود ہونا، حقیقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہا گیا کہ یہ ہے تو در حقیقت اس کے موافق ہے کہ وہ ہے. یہ تو ہے ثلاثی مجرد سے حق کا یا حقو. یہ بھی زبر آتی گئی تو ہمیں پتہ چل گیا بھائی کہ یہ اس میں حق کا بنیادی طور پر یہ کیا تھا؟ حقا کا. حقا کا یحققو اصل میں یہ تھا. تو حق کا یحقو یا یحقو دونوں مادوں میں بھی آ جاتا ہے یہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سچا ہونا با مقصد لازم کے مفہوم میں آتا ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے باب افعال میں آتے ہیں. احقاقا سے بن گیا احقا. ٹھیک ہے جی. اور یحققو اور یہاں پہ بن گیا یحقو. تو پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ احقا یحقو کس باب سے آیا ہے؟ باب افعال سے. یحقو حق. احقا یحقو کا مطلب ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو حق ثابت کرنا، کسی چیز کو سچا کرنا، کسی چیز کو یعنی حقیقت ثابت کر دینا. احقا یحقو ہے، یہ متعدی کا صیغہ ہے. حقا یحقو کیا تھا؟ خود سچا ہونا، وہ لازم تھا. اور احقا یحقو کیا ہے؟ کسی اور کو سچا ثابت کر دینا، ثابت کر دینا کہ یہ سچ ہے. مگر بندہ کو بات کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ جو بندہ ہے جو نیا آدمی ہم نے لگایا ہے یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، 1 نمبر. کچھ بندے شک کرتے ہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بندہ احقا یحقو، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بات ایسی ہے. اب یہ مفہوم سمجھ آ گیا ثابت کا. احقا اس نے ثابت کیا. یحقو یحقو یا کا مطلب علامت مضارع میں وہ آتا ہے. یحقو وہ ثابت، یا اس کا ترجمہ کریں گے کرتا ہے یا کرے، دونوں مفہوم کیوں آئیں گے؟ فعل مضارع میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. وہ ثابت کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے بھائی کون ثابت کرتا ہے. تو یہاں پہ فاعل چیک کرنا، فاعل پیش سے پتہ چلے گی. تو یہ جو وہ لگا ہوا ہے نا وہ، اس پہ ہم فاعل لگا دیں گے. اللہ ثابت کرتا. وَيُحِبُّ اللَّهُ اللہ ثابت کرتا ہے. آپ مفعول لگائیں گے کو کے ساتھ، کو. تو کیسے پتہ چلے گا مفعول کہاں پہ ہے؟ اس زبر کی وجہ سے. الحق اللہ ثابت کرتا ہے حق کو. حق حق کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے ایک تو ہم نے پڑھا فعل حقا یا حقو یا حقو، سچا ہونا. اور حق کا جب خالص لفظ آ جائے حق تو یہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات. حق کا مطلب ہے ثابت شدہ سچائی. جو سچائی ثابت ہو چکی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق. یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحق. الحق. عبد الحق تو آپ نے لوگوں کا نام سنا ہی ہوگا. عبد الحق یہ عقید چھٹی ہوتی ہے سر. ہاں جی عقید چھٹی میں ملا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی ہے. بس دنیا آپ سمجھ لیں گے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو ثابت شدہ جو سچائی ہے یعنی کہ حقیقت، تو دنیا میں یاد رکھیے گا اصل حقیقت صرف ایک ہے.
اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی. اصل حقیقت ہے اللہ ہی. جب کوئی نہیں تھا تو اور جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. بس اللہ ہی اصل حقیقت. تو اب یہاں پہ جو حق ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی نا جی وہ ہی حق ہے. وہ دین. اللہ تعالیٰ جو اپنا دین بھیجتا نا اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جیسے باقی انبیاء کو بھیجا, اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے کہ اصل بات یہی ہے. باقی دنیا جو باتیں کا سب جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. حق کو اللہ ثابت کرتا ہے. اس حق کو یعنی اس دین کو, دین حق کو اللہ ثابت کرتا ہے بکلمات. بعد بھی حرف جر ہے. یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ساتھ. کس چیز کے ساتھ جی؟ اب اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس لفظ کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں. با کلمات ہی. اب با تو ہو گیا حرف جر. اب یہ ہو گیا کلمات نہیں آیا, الکلمات بھی نہیں آیا اور کلمات بھی نہیں آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے جی. اس کی نسبت جڑ گئی ہے. کس کے جملے, کس کے کلمات؟ ہی. یہ مضاف الیہ بن گیا. یہ ویسے بھی مضاف الیہ بنے گا. کیوں؟ یہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے. اسم اور ضمیر مل کے تو کیا بنتے ہیں؟ کون سی کمپوزیشن ہے؟ مضاف مرکب اضافی. ترجمہ اس کا ایسے کریں گے اللہ حق ثابت کرتا ہے اس کے یعنی کہ اپنے کلمات کے ساتھ. وہ اب کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کیا؟ اب اس کلمات کی واحد بتائیں کیا؟ کلمت. چلے ہم اس کو ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں. کلمت اللہ کون ہے؟ اللہ کا کلام. وہ بھائی ہے کون؟ کلمت اللہ کس کا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کلمت اللہ, روح اللہ, کلمت اللہ. یہ پھر کلمہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو چلے بتا دیں جی آپ کیوں کلمت اللہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب بچے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے باتیں کرتے تھے. اللہ کے وہ تو کلیم اللہ ہو گیا نا. حضرت عیسیٰ کو, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. وہ بات کرتے تھے. ان کو ذبیح اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. صفی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. خلیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمام صفات آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو. کلمت اس لیے کہتے ہیں, آپ غور سے سنیے گا, کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی طرف سے ایک ایگ آتا ہے اور مرد کی طرف سے ایک سپرم آتا ہے. وہ دونوں ملتے ہیں, ایک زائگوٹ بنتا ہے, بچہ بنتا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں کوئی سپرم نہیں گیا, اللہ کا کلمہ گیا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں. کن ہاں جی امر, ایک کلمہ گیا, ہو جا. اللہ تعالیٰ کو حق ثابت کرنے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ والا معاملہ ہمارا ہے. اللہ کہتا ہے کن, ہو جا, حق ثابت. حق ثابت تو اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سے حق ثابت کر دیتا ہے بھائی. تو یحق اللہ الحق بکلماتہ, اللہ تعالیٰ حق ثابت کر دیتا ہے اپنی باتوں کے ساتھ, اپنے کلمات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا ثابت, تو ثابت ہو جاتا. ہم اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا. اس کا فرق پتہ ہے جی؟ کیا فرق ہے اس کا؟
صحیح نہیں پتا حکم دینے اللہ نے حکم دینے عالم جو ہے نا تخلیق، عالم خلق جو ہے دنیا میں، اس میں تدریج ہے. تدریج کس چیز کو کہتے ہیں؟ گریجولی کوئی چیز ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے یہ ہوگا، پھر یہ مثلاً انڈا آپ کے پاس ہے، مرغی آپ کے پاس ہے، آپ نے بٹھا دی. عالم خلق کی چیز ہے، مخلوق ہے، وہ انڈے سے بچہ نکلنے میں ٹائم کتنے دن لے گا؟ 21-22 دن لے گا، پھر بچہ نکلے. ماں کے پیٹ میں چلا گیا 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے، اس سے بھی زیادہ ٹائم، 2 سال تک. تو 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک کا گیپ ہے، جو کہ جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ اس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. 2 سال تک ایک ماں کا پیٹ رکھ سکتا ہے ایکسیپشنل کیسز کے اندر، اور 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تدریج ہے 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے. آپ بیج لگاتے ہیں کسی گملے میں تو وہ اپنی اس تدریج کے ساتھ ہی نکلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم خلق میں مکہ سے نکلے اور مدینے گئے، ہجرت کی. کتنے دن؟ 3 راتیں کہاں گزاری؟ غار ثور. پھر پیدل چلتے ہوئے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم آ گیا، سوجن آ گئی. کس نے اٹھایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا. ہاں جی. تو تدریج کتنے دن لگے مکے سے مدینے جاتے ہوئے. عالم امر میں کیا ہوا؟ مکے سے نکلے اور کہاں چلے گئے جی؟ فلسطین سے کہاں چلے گئے؟ آسمانوں پر. کتنی دیر لگی؟ کوئی دیر کنڈی کوئی دیر بستر گرم نہیں بھی، بستر گرم کنڈی نہیں بھی لی. کوئی وقت لگا؟ کوئی وقت. رات کوئی گئے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کوئی گئے، واپس آئے، صبح اٹھ کے بات بتائی. مکے والے لوگ ہنسنے لگے، کہتے کوئی ممکن ہے کہ کوئی بندہ رات کو بستر سے نکلے اور فلسطین چلا جائے، فلسطین سے آسمان پھر کے واپس بھی راتوں رات ہی آ جائے؟ انہوں نے بتایا کہ بیت المقدس ایسا ہے، مسجد اقصی ایسی ہے. جنہوں نے دیکھا ہوا وہ حیران ہے. اچھا، رستے میں قافلہ آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. چلو آئیں گے تو کچھ. وہ آئے، انہوں نے بتایا. اب جو مکے کے کافر تھے انہوں نے کہا لو جی آپ ابو بکر کو پھنساتے ہیں، جو بات بھی کہو کہتے ہیں جی سچ ہے. تو گئے، جا کے بیٹھے. ابو بکر، ہاں جی یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ وہ یہاں سے راتوں رات فلسطین گیا، فلسطین سے آسمانوں پہ چڑھ گیا، پھر واپس آیا، پھر رات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تو واپس بھی آ گیا، تو ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہ کہا ہے تو کہنے والا کون؟ انہوں نے کہا بات بتاؤ سے، بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا سچ کہا. کیوں؟ اگر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے فرشتہ اللہ کی وحی لے کے ان کے پاس آ رہا ہے تو حضور کی شان تو فرشتے سے وہ بھی جا سکتا، ہم یہ بھی مانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن کہ آپ کا لقب صدیق سچے. دوسرا لقب کیا تھا جی حضرت ابو بکر؟ عتیق. عتیق کا کیا مطلب ہے؟ آگ سے جس کی گردن چھوٹ گئی، جو آگ سے، جہنم کی آگ سے جس کو چھڑا دیا گیا. تو عالم امر کی مخلوق ہے فرشتے. فرشتہ آپ یہاں سے دعا مانگتے ہیں، فرشتہ 7 آسمان کراس کر کے اگلے سیکنڈ سے بھی پہلے یہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو آنے جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. عالم امر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، یہاں 2 دن لگ جاتے ہیں ہوتے ہوئے. ہم بے صبری مخلوق، ہم سمجھتے ہیں شاید ہے، اللہ کہتا ہے میری نظر میں 2 دن بس ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ماں کے پیٹ سے تشریف لائے ہیں اور ایران کے آتش کدے بجھ گئے. کسی کو کیا پتا مکے میں کون پیدا ہو گیا؟
لیکن اللہ کو تو پتا ہے. تو یہ اللہ تو کون کہہ دیتا ہے. اللہ نے جب بھی کہا اللہ نے حق ثابت کرنا ہے، اللہ کہے گا ثابت تو ثابت، بس بات ہی ختم. واہ اور لو اگرچہ چاہے کرہا نا اچھا کافرے ہے کرہا کرے ہاں جی. اچھا لگا. فاعل اس وقت کیا ہوگا جی؟ کار کرہا یکرہ، کرہا یکرہ. فاعل اس کا کیا ہوگا؟ قارہن. اور مفعول کیا ہوگا اس کا؟ اسی میں فٹ کریں اس کو، ابھی پتہ چل جاتا ہے. میم فے عین واو لام. میم اور واو یہ تو ڈائی کے ہو گئے، فے عین لام مادے کے ہو گئے. اس کی جگہ یہ کار ہے لگا دیتے ہیں. میم فے کی جگہ کاف، عین کی جگہ رے، واو کی جگہ واو اور لام کی جگہ ہے. تو کیا بن گیا؟ مکرو. مکرو. فلاں چیز مکرو ہے جی. مکرو ہے کہ جو اللہ کو ناپسند، انسانی فطرت جس کو ناپسند کرتی. حرام نہیں ہے لیکن مکرو ہے. مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ جس سے بچنا چاہیے. اور مکروہ تحریمی کیا ہے؟ جو حرام کے درجے میں، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. تو ناپسندیدہ، ناپسند. کرہا اس نے، فعل ماضی. کرہا یکرہ، کرہا اس نے ناپسند کیا. اب اس کا فائل دیکھنا ہے. اونا میم پہ کیا ہے؟ پیش. فائل واو نون ویسے ہی فائلی حالت میں. مجرمون اجرم یجرم مجرمن. مجرمن جرم کرنے والا، اور مجرمون چاہے جرم کرنے والے اسے کتنی ہی ناپسند کریں، حق کو حق کا ثابت ہونا مجرموں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اسے ثابت کر کے رہے گا. یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنے رسول کو تمام ادیان پہ غالب کر کے رہے. اللہ نے تو فیصلہ دے دیا، اللہ کا فیصلہ تو آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق، اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر کے رہے گا اور ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرموں کو کتنا برا نہ لگے. اچھا یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو کون ناپسند کرتا ہے جی؟ مجرم کون ہے؟ مجرم ویسے عام لفظ میں کس کو کہتے ہیں؟ قانون مجرم جس میں جرم ثابت ہو جائے. قانون شکن. ہاں وہ تو ایک لیگل ٹرم ہے نا، جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو مجرم کہتے ہیں. لیکن قانون شکن جو قانون توڑنے والا ہو، یعنی جس کے نزدیک اللہ کے، اب ایک قانون کون سا؟ پاکستان کا قانون. ایک قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ یہ کرو وہ کرو، ایسے کر دو ویسے کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ قانون بنا دی. جیسے ہمیں کہتے ہیں روڈ پہ جا رہے ہو، آج آگے لکھا ہوا ہے 80 کلومیٹر حد رفتار. تو اگر میں 90 پہ جا رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ قانون توڑ رہا ہوں. تو اللہ کا اسی طرح قانون ہے شراب پینا نہ پیو شراب. شراب پی رہا ہوں تو میں اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں. زنا نہ کرو، میں زنا کر رہا ہوں تو اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں. چوری نہ کرو، میں چوری کر رہا ہوں. حرام نہ کھاؤ، میں حرام کھا رہا ہوں. نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھ رہا. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ روزہ رکھو، میں روزہ نہیں رکھ رہا. تو اس کا مطلب میں اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں. تو میں کون ہوں؟ مجرم ہوں. مجرم سے اگلا درجہ کس کا ہے؟ نہ میں پاکستان کا احترام کرتا ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کی ریاست کو مانتا ہوں، میں پاکستان کے قانون کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے قانون توڑ دیا.
میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میں پاکستان کو اپنا ملک سمجھتا ہوں، اپنی ریاست سمجھتا ہوں، لیکن گاڑی میں نے 200 پہ دوڑائی ہوئی ہے تو میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے۔ چوری کی ہے تو میں مجرم ہوں، ڈاکہ ڈالا میں مجرم ہوں، اغوا کر لیا میں مجرم ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں اور کوئی نہیں ہے پاکستان کی ریاست سیاست کوئی نہیں ہے، میں پاکستان کو ریاست ہی نہیں مانتا، کون سا پاکستان؟ ہاں جی، اب میں باغی ہوں۔ باغی کی سزا دنیا کے ہر قانون میں کیا ہے؟ پھانسی ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 6 لکھی تھی، ہائی ٹریزن، کہ جو بغاوت کرے گا اس کی سزا موت۔ تو بھٹو صاحب چڑھ گئے پھانسی کی، ہائی ٹریزن۔ تو سمجھ گئے نا، میں مرنا دن کل باغ ہے باغی۔ تو جو یہ ماننے سے انکار کر دے کہ اللہ کی بھی کوئی ریاست ہے وہ باغی ہے، وہ کافر ہے۔ کافر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ریاست کو ماننے سے کون سا اللہ جی کوئی نہیں، کوئی اللہ کا قانون شن کوئی نہیں ہے، اللہ کون سا قانون ہے؟ اور آگے رکھ لو بے شک مولوی کو، عورت کو کہو ہاں بھائی آپ کا ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، کون سا لباس؟ مولویوں کے پٹھنگ ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا مطلب اس نے اللہ سے باغی ہو، اب مجرم نہیں رہی، باغی، اور باغی کی سزا جہنم ہے۔ یہ یاد جس طرح ایک بندہ خودکشی کرنا حالانکہ اپنی جان ضائع کرنا تو باغی نہیں، وہ مجرم ہے، خودکشی کرنے والا مجرم، جرم کیا نا اس نے، اللہ کا تو انکار نہیں کیا، لیکن جب اللہ کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کون، اللہ کون سا اللہ کا قانون میں نے نہیں ماننا، میں مانتا ہوں اللہ کا قانون ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک جغرافیائی ریاست ہے۔ جغرافیائی کا کیا مطلب ہے جی؟ رقبے کے لحاظ میں مطلب جس کی جغرافیائی، جس کی زمینی سرحد ہو کہ یہ جا رہا ہے جی یہ پاکستان ہے، یہ ادھر انڈیا ہے، ادھر روس ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر افغانستان ہے، یہ ہے وہ ہے، چین ہے، اس طرف۔ اسلام کی کوئی جغرافیائی حدیں نہیں ہیں۔ کون سی حدیں ہیں جی؟ اسلام کی نظریاتی حدود ہیں، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس ایمان سے کوئی نکل گیا تو سمجھ لو کہ اس ہمارے جغرافیائی لحاظ سے آؤٹ ہو۔ تو چلیں جی، لمبی ہوگی یہ بات، پڑھ لیتے ہیں، پہلے تجوید اس کی دیکھ لیں۔ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے کہ پتلا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پیچھے پیش ہے یحق اللہ، یحق اللہ، قاف بھی موٹا، لام بھی موٹا، یحق اللہ الحق، قاف بھی موٹا، بکلماتہ، یہ کھڑا زبر کس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی، اور بدل، مد اصلی کا مد بدل، الف کی، الف کو بدل دیا گیا الف مکسورہ سے، یعنی کھڑا زبر کر دیا، مد بدل، بکلماتہ، ولو، لو کیا ہے جی؟ حرف لین ہے، یہ زبر کے بعد واو آ گیا، لو کرہ المجرمون، جیم کیا ہے؟ قلقلہ ہے، مجرمون۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اعذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ